وہی خمس آیات، سورۃ القدر مکیہ ہے اور اس کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، عظمت والی رات میں۔ انا اصل میں تھا اننا، بلا شبہ ہم نے، انزلنا، انزل ینزل انزال، نازل کرنا، اتارنا۔ انزلنا ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے اتارا۔ ہو اس کو، ہو ضمیر لوٹے گی قرآن کریم کی طرف، قرآن کریم کو۔ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ جمع لیالی رات، قدر جمع اقدار، عزت، عظمت، عظمت والی رات میں، شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کے نازل ہونے کے لیے کہیں پر آیا ہے انزلنا، کہیں پر تنزیل۔ انزل ینزل انزال باب افعال، اور نزل ینزل تنزیل باب تفعیل۔ تو جہاں باب افعال سے استعمال ہوا ہے انزال، اس کا مطلب ہے ایک مرتبہ میں مکمل اتارنا۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن کریم ایک مرتبہ میں اتارا گیا اور شب قدر میں اتارا گیا۔ اور جہاں پر تنزیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے باب تفعیل سے، اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تنزیل۔ لیلۃ القدر، شب قدر، عظمت والی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا خبر کیسی ہے شب قدر، آپ کو کیا معلوم کیسی ہے شب قدر۔ وما ادراک، تو ما ای شیء کے معنی میں ہوتا ہے ادراک، آپ کو کیا خبر، ما لیلۃ القدر، کیسی ہے شب قدر۔ آگے جواب آ رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص تھا جو انتہائی عبادت گزار تھا، اس کی ساری زندگی عبادت میں گزری، 1000 مہینے تک وہ عبادت کرتا رہا۔ رات میں وہ عبادت کرتا تھا اور دن کے اندر پورے دن وہ جہاد میں شامل رہتا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا۔ تو اس طرح سے اس کی زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کے راستے میں جہاد میں 1000 مہینے تک گزری۔ بعض نے اس طرح واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ دن بھر جہاد کرتا تھا، تو صحابہ کرام نے جب یہ واقعہ سنا تو انہیں تعجب ہوا کہ اس شخص کے لیے تو کافی لمبی زندگی تھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لیکن اب عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا اور یہ شوق پیدا ہوا کہ ہماری اتنی عمر ہوتی تو ہم بھی اس طرح سے عبادت کرتے۔
تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال، اور 1000 مہینے تک اس نے اس طرح سے عبادت کی تھی تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ شب قدر میں اگر کوئی عبادت کرے گا تو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو شب قدر کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شب قدر میں عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر، جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شب قدر میں عبادت سے محروم رہا، حدیث کا مفہوم ہے وہ تمام بھلائی سے محروم رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں شب قدر میں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو یہ انتہائی جامع دعا ہے۔ اب شب قدر کب ہوتی ہے تو اس کی تعیین میں بہت سارے اقوال ہیں، تقریباً 40 اقوال ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں شب کے اندر۔ تو شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ بھی شب قدر میں شروع ہوا، اور رمضان المبارک کے اندر ہی تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ 3 رمضان میں، رمضان کی 3 تاریخ کو نازل ہوئے۔ اسی طرح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ 6 رمضان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ انجیل رمضان کی 13ویں تاریخ کو، اسی طرح زبور رمضان کی 18ویں تاریخ کو، اور قرآن کریم 24 تاریخ کو نازل ہوا۔ دیکھو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جو 1000 مہینے ہیں ان کے اندر بھی شب قدر آئے گی، ہر سال شب قدر آئے گی، اور جو شب قدر ہے اس کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو ان مہینوں کے اندر شب قدر آئے گی وہ بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، پھر ان 1000 مہینوں کے اندر شب قدر وہ بھی 1000 مہینوں سے بہتر، تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تسلسل لازم آئے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، ان 1000 مہینوں میں شب قدر کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، وہ 1000 مہینے ایسے جوڑے گئے ہیں جن کے اندر شب قدر نہ ہو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اترتے ہیں، والروح
اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، فیہا اس رات کے اندر، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی اجازت سے، من کل امرٍ ہر امر کو لے کر، تنزل الملائکۃ فرشتے اترتے ہیں، والروح اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو تمام فرشتوں میں وہ داخل ہیں لیکن الگ سے ذکر کر دیا گیا کیونکہ وہ سب سے مقرب فرشتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ جو قیام کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، سب کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ہر امر کو لے کر اترتے ہیں، یعنی پورے سال کے اندر جو تقدیری واقعات ہوں گے وہ تمام کے تمام فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں، ان کو لے کر اترتے ہیں۔ پورے سال جو تقدیر کے اندر لکھے ہوئے واقعات ہیں، کیا ہونے والا ہے، ان سب کو لے کر وہ اترتے ہیں۔ تو من با کے معنی میں تنزل الملائکۃ فرشتے اترتے ہیں، والروح اور حضرت جبرائیل، فیہا اس رات کے اندر، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر ہر امر کے لیے، ہر امر کو لے کر، ہر کام کی تدبیر کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ رات سراپا سلامتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، فجر کے وقت تک پوری رات سلامتی والی ہے۔ یہ تمام جو فضائل ہیں پوری رات کے لیے ہیں۔ تو سلام سے پہلے ہی مبتدا ہے، ہی سلام، یہ رات سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو ہی سلام، ہی مبتدا، سلام خبر، پھر آگے ہی مبتدا، حتی حرف جر ہے، اور مطلع الفجر مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ثابتۃ کے متعلق ہو کر یہ بھی خبر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح میں تنزل الملائکۃ، الملائکۃ معطوف علیہ، والروح معطوف علیہ معطوف سے مل کر فاعل ہے، فیہا تنزل کے متعلق ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یہ بھی تنزل کے متعلق ہے، من کل امر یہ بھی تنزل کے متعلق ہے، اصل میں تتنزل۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے، خیر اس میں تفضیل ہے، من الف شہر من حرف جر ہے، الف یہ ممیز ہے، شہر تمیز ہے، ممیز تمیز سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر خیر کے متعلق ہو کر مبتدا کی خبر ہے۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر اس طرح کی ترکیب پہلے گزر چکی ہے، ما یوشین کے معنی میں ہو کر مبتدا ہے، ادرا فعل ہے، ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی اول، ما استفہامیہ، لیلۃ القدری ما استفہامیہ مبتدا، لیلۃ القدری مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر ادرا کا مفعول بھی ثانی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آسان ہے ترکیب، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، نا ضمیر اس کا اسم ہے، انزلنا فعل ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فی حرف جر، لیلۃ القدر مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا انزلنا کے، انزلنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر۔ لغات اس کے اندر ہم نے آپ کو بتا دیا، انزل ینزل انزال نازل کرنا، لیلۃ جمع لیالی رات، قدر جمع اقدار عظمت شرافت عزت، اور خیر آپ جانتے ہیں اس میں تفصیل ہے، الف جمع الاف ہزار، شہر جمع اشہر مہینہ، تنزل تتنزل تنزل تنزل تنزلا نازل ہونا، ملائکہ فرشتے، ملک کی جمع ملائکہ، روح مراد ہے حضرت جبرائیل، اذن اجازت، اذن یاذن اذنا اجازت دینا، سلام آپ جانتے ہیں سلیم یسلم سلام سلامتی سے رہنا، مطلع الفجر طلوع ہونے کے وقت، مطلع یہ اس میں ظرف ہے، اور فجر صبح کا وقت۔